إنك أنت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے امام کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیں. مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی اور قیام حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی. سلسلہ گفتگو کیونکہ آخری ہے لہٰذا کوشش ہوگی کہ صرف عناوین کا ذکر ہو اور تھوڑی سی تفصیل. باقی انسان خود صاحب تحقیق ہے، ان موضوعات پہ خود ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اور پروردگار عالم سے ہدایت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے.
اور نہ صرف چراغ ہدایت ہے بلکہ حسین کشتی نجات ہے۔ پھر اپنی اہل بیت کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس کشتی پہ سوار نہ ہوا، وہ چاہے نبی کی بیوی ہو، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو، وہ چاہے قوم کے قریبی افراد ہوں، نجات چاہتے ہو تو کشتی کا سوار بنو۔ اور فرمایا ہر زمانے میں ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کی۔ کبھی ہر مسلمان اپنی نماز میں ایک دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت عطا فرما۔ اب سوال ہے خدا ہدایت کن اسباب کے ذریعے سے کرتا ہے؟ اگر روح کی ہدایت کی بات ہو تو وہ تو چلو عالم ذر میں، عالم الست میں انسان کی روح کو ہدایت ملی، لیکن جب اس عالم اسباب میں آتا ہے، اس نازل ترین دنی دنیا میں آتا ہے، تو یہاں جب انسان کی ہدایت خدا کرتا ہے تو وہ کچھ انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ آپ کہیں ہدایت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، میں نے اس لیے خلق کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ تو پھر عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ لفظوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ آج جب میں لفظ عبادت بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عبادت از ایکول ٹو نماز، عبادت از ایکول ٹو روزہ، عبادت از ایکول ٹو حج و زکوٰۃ۔ اور خدا نے مجھے پیدا کیا، جب میں نے ایکول ٹو بول دیا تو مطلب اللہ نے جنوں انسانوں کو خلق کیا عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ تو یہ مقصد تو شمر پورا کر رہا تھا، یہ مقصد تو ابن سعد پورا کر رہا تھا، یہ مقصد تو طالبان پورا کر رہے ہیں، یہ مقصد تو داعش والے پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر میرے خلق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، تو مجھے خلق ہی کیوں کیا؟ یہ مقصد تو ملائک پورا کر رہے تھے۔ یہ مقصد ملائک مقرب کہ ایک ملک پورا دن سجدے میں، کوئی سارا وقت رکوع میں، کوئی سارا وقت تسبیح پروردگار عالم میں مشغول ہے، تو انسان کو کیوں بنایا؟ خلقت بشر کا مقصد پھر کیا بنا؟ کیونکہ الفاظ کے مفاہیم ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ محدود ہیں۔ جس طرح آج کسی بھی برادر اہل سنت سے پوچھیں شرک کیا ہے تو فوراً کہے گا یا علی مدد کہنا شرک۔ ہم نے بغیر نہ پڑھے اس کا نتیجہ اپنے ذہن میں بٹھا دیا۔ کافر کون ہے؟ ہوگا کوئی وہابی آدمی، کہے گا شیعہ کافر ہے۔ اب وہ کفر کی معنی اسے نہیں پتا۔ کافر وہ ہے جو انکار کرے۔ کس کا انکار کرے؟ خدا کا انکار کرے کافر ہے، قیامت کا انکار کرے کافر ہے، یا امیر المومنین کا انکار کرے کافر ہے؟ کس کا انکار کرے؟ خدا تو یہ کہتا ہے کہ میرا بھی اقرار کرے، قیامت کا بھی اقرار کرے، لیکن کہ آدم تیرا انکار کرے تو میں کہوں گا شیطان تو کافر ہے۔ یہاں خدا کا صرف اقرار نہیں ہے، انکار آدم بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم نے الفاظ کے مفاہیم کو اتنا محدود کر دیا کہ آج کسی جوان کو کہو بیٹا متقی بن جاؤ، تو اب تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شاید سمجھتا ہے دنیا کو چھوڑ دوں تو متقی بن جاؤں گا، تارک دنیا بن جاؤں متقی بن جاؤں گا۔ اور آپ سے دنیا چھڑوا دی، انگریز نے دنیا کو پکڑ لیا، آج اسی انگریز کے پیچھے دوڑ رہے ہو صبح سے شام تک۔ اگر ترک دنیا کرنا ہوتا تو دعاؤں میں پہلے دنیا نہ مانگی جاتی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جمال و فصاحت قرآن یہ ہے، عجیب ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے، ایکول۔ کہ امیر المومنین کو کسی نے فرمایا مولا آپ کو اگر آخرت کے 1000 گھنٹے ملیں آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کو تیار ہے؟ مولا نے کہا ہرگز، کروڑوں گھنٹے بھی دو، علی دنیا کا 1 آور دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں یہی دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو 1000 گھنٹوں کو بناتا ہے۔ ہاں، یہ اکثیر ہے جس دنیا میں بھی بیٹھے ہو،
یہ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا، یہ زندگی جو خدا نے آپ کو دی، یہ اصل حقیقت ہے. اس کا عکس ہے سمجھو. جو کچھ کرتے ہو یہ کھیتی ہے، یہاں اچھا بو گے، یہاں اچھی فصل کی تیاری کرو گے، یہاں اچھی آبیاری کرو گے، یہاں صحیح سے ہل چلاؤ گے. اب ہل کیسے چلانا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. پہلے زمین کو نرم کرو، پھر اس کے اندر دانہ پھینکو، پھر اسے پانی دو. یہ علم تو انسان کے پاس ہونا چاہیے نا، یہ نالج تو انسان کے پاس ہونی چاہیے نا، کہ انسان دنیا میں آیا، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، کیا کرنے آیا؟ کہ مولوی صاحب بس نماز پڑھنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا. عبادت اگر نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ پہ محدود ہو جاتی تو میرا آپ سے ایک بڑا سوال ہے. مقصد خلقت عبادت، مطلب حیات بشر کا مقصد ہی عبادت ہے. اب عبادت کیا؟ کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. اچھا یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آپ نماز پڑھتے ہو؟ بہت زیادہ با تقویٰ بندہ ہو تو چلو 17 رکعت پڑھ لے گا، باقیوں کا تو ہمیں نہیں پتا. 17 رکعت بہت طمأنینے سے بھی بندہ پڑھے 25 منٹ، دن میں 24 گھنٹے. اور خدا نے کہا کہ خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرے. جو خدا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا وہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کہ میں 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جاؤں، میں 24 گھنٹہ اللہ کی تسبیح کرتا رہوں، تو پھر یا خانقاہی بن جاؤں یا کسی صوفی کا شاگرد بن جاؤں، تارک دنیا بن جاؤں؟ پھر بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ پھر تحصیل علم کے لیے کون جائے گا؟ پھر نظام دنیا، امور دنیا کون سنبھالے گا؟ کیوں ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں صوفیزم پہ، بدھزم پہ، خانقاہوں پہ؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ امت ایسی ایکٹیویٹیز میں لگ جائے کہ صبح سے شام تک یہ اللہ اللہ کرتی رہے، اور دنیا کی رسی کس کے ہاتھ میں ہو؟ ہمارے رست میں ہو. جو چیز پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے وہ خدا مجھ سے ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے کہ پروردگارہ میں 24 گھنٹہ اگر مصلی پہ بیٹھ جاؤں، حلال رزق و روزی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لیکن آؤ رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں جب ایک مزدور محنت کر کے نبی کی خدمت میں آیا، رسول خدا نے اس مزدور کو دیکھا، بنائی کا کام کرتا تھا، لوگوں کے کچے گھر بناتا تھا. جب یہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو مصطفیٰ نے اتارا. اتارنے کے بعد اسے بوسا دیا. فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. جو انسان اپنے اہل و عیال کے لیے رزق و حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر گیا ہوا ہے. جب اس مزدور کے بدن سے پسینے کے قطروں کو گرتا ہوا دیکھا تو اپنے اصحاب کو فرمایا یہ پسینے کے قطرے نہیں، کہ جو انسان حلال روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہے اور اس کے بدن کے پسینے کے قطرے جب گرتے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو گر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں. عبادت صرف نماز نہیں، رزق حلال کی تلاش میں جا رہے ہو، یہ چلنا عبادت ہے. تھکے ہوئے رات کو آ کے بستر پہ سو گئے، یہ سونا عبادت ہے. انسان اپنا 24 گھنٹہ مقصد الہی میں گزارے تب خلقت کا مقصد کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. آج یہ پارٹ ٹائم عابد آپ کو بہت ملیں گے کہ دھندا ہوتا ہے اور عبادت ہوتی ہے. زندگی ولایت میں گزرے تو بندہ عابد ہے، زندگی حکومت اہل بیت میں گزرے تو بندہ عابد بن جاتا ہے. تو مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں پارٹ ٹائم کسی ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے. خدا نے انسانوں کو خلق کیا، نمازیوں کی کمی پروردگار عالم کے پاس نہیں تھی. مقصد پروردگار عالم یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے. سارے انبیاء بھیجے تاکہ اللہ اپنا نمائندہ کائنات میں مختص کرے اور بندگان خدا حکومت الہی میں نافذ ہو جائیں. کسی نے نبیوں کو یہ مقصد پورا کرنے نہیں دیا.
آج بھی طاغوت کا یہ زور ہے کہ آپ کوئی حکومت نہ بنا سکو. آج باقاعدہ پی ایچ ڈیز کی جا رہی ہیں، اگر حضرت مہدی آئیں گے تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. وہ تمام تر روایات جو آپ ممبروں سے سناتے ہیں ان پہ باقاعدہ وہ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں کہ ان کی روایات میں ان کی پیشگوئیاں کیا بتائی گئیں کہ ان کا امام آئے گا اور کس طرح دنیا کو فتح کرے گا اور نظام الہی کو نافذ کرے گا. اب اس نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے کوئی لشکر تو چاہیے، بندگان خدا تو چاہیے جو اس نظام کو چلانے میں اس حجت خدا کی مدد کریں. حضرت عیسیٰ کو حوارین ملے، حضرت موسیٰ کو اپنے اصحاب ملے، رسول خدا کو اپنے صحابی ملے جنہوں نے مدد کی اور رسول خدا نے ایک حکومت الہی کا نظام نافذ کیا. لیکن سوال ہے کہ رسول خدا کے بعد یہ نظام چل نہ سکا کیونکہ مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کو پیٹھ دکھا دی. جس امام کا کام تھا کہ معاشرے کا مربی بنے، اسی امام کو انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی. واقع کربلا یہی ہے کہ امت یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ حق حکومت، حق حاکمیت کس کے پاس ہونا چاہیے، حسین کے پاس ہونا چاہیے یا یزید کے پاس ہونا چاہیے. امت تعصبات کا شکار ہو گئی. امت نے کہا کہ جلیل القدر ہے، فلاں جلیل القدر کا بیٹا ہے، فلاں جلیل القدر کا بھائی ہے، فلاں جلیل القدر کا چاہنے والا ہے، لہٰذا اسے حق حکومت ہے. تو اللہ کہتا نہیں، حق حکومت اسے دو جس کو تجربہ ہو کہ قوم کو لے کر کیسے چلنا ہے. امام کا کام ہے انسانوں کی تربیت کرنا. مثال کے طور پہ سورہ جمعہ آپ نے پڑھی کہ پہلا کام امام کا یہ ہے یزکیہم، کہ لوگوں کا تزکیہ کرے. دوسرا کام یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ لوگوں کو علم دے کتاب کا. تیسرا کام یہ ہے کہ کتاب کا علم دینے کے بعد ان کو صاحب حکمت بنائے. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس تزکیہ آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، لیکن اگر آپ کے پاس حکمت نہ ہو تو وہ علم بھی کسی کام کا نہیں، وہ تقوی بھی کسی کام کی نہیں. قاضی شریح بڑا متقی لیکن اس تقوی کا فائدہ کیا؟ حسن بصری جس کی ممبر سے ہماری مسلمان بہت سارے فضائل زہد سناتے ہیں، لیکن اس حسن بصری کو نہیں پتا کہ جنگ صفین میں نے علی کا ساتھ دینا ہے یا امیر شام کا ساتھ دینا ہے. امیر المومنین جیسے جنگ سے واپس آئے، کیا دیکھا؟ حسن بصری وضو کر رہے ہیں. بڑے فضائل ہیں حسن بصری کے، آپ کے بھائی بہت پڑھتے ہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد اور عابد امیر المومنین نے دیکھا علی ابن ابی طالب نے یہ وضو کر رہا ہے، اور وضو کرتے کرتے پانی بہت ضائع ہو رہا تھا. تو امام نے فرمایا حسن بصری وضو تو کر رہے ہو لیکن پانی میں اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تو اس نے ٹیڑھی نگاہ کر کے علی کو دیکھا کہ علی اچھا میرے پانی کے اسراف پر کتنا دکھ ہو رہا ہے. اور کہا علی تم نے جو صفین میں مسلمانوں کا اتنا خون ناحق بہایا، کیا وہ اسراف نہیں تھا؟ کہ 4 بوندیں پانی کی گریں تو علی تکلیف ہو رہی ہے، اور اتنا خون مسلمانوں کا صفین میں بہایا تم نے، خون ناحق. کہا علی وہ اسراف نہیں تھا. امیر المومنین نے کہا جب تجھے یقین تھا کہ میں خون ناحق بہا رہا ہوں تو چلے جاتے نا ابو سفیان کے بیٹے کے پاس. اس کا ساتھ دیتے، 4 لوگوں کا خون ناحق کم بہتا. تو کہا کہ علی میں جا تو رہا تھا، تلوار بھی اٹھائی تھی، گھوڑا بھی تیار کیا تھا اور اسی کی طرف جا رہا تھا، لیکن کیا کروں میرے کان میں ایک آواز آئی کہ دونوں لشکروں کا ساتھ نہیں دینا، دونوں جہنم میں جائیں گے. تو لہٰذا علی میں رک گیا. مولا ہلکے سے مسکرائے، فرمائے حسن بصری آواز آئی تھی؟ کہ جی. کہ کبھی سوچا کس کی آواز تھی؟ آج مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، آواز آتی ہے سوچتے نہیں آواز ہے کس کی. کہیں سے کفر کا فتویٰ آتا ہے، کہیں سے علم کے نیچے سے گزرو نکاح توڑوا دیتے ہیں. آواز تو آ رہی ہے لیکن سوچو تو صحیح آواز دینے والا کون ہے؟ کہ حسن بصری آواز آئی؟ کہ جی آئی تھی. کہ سوچا کس کی آواز تھی؟ کہ نہیں علی میں نے نہیں سوچا کس کی آواز تھی. امام نے کہا میں بتاؤں؟ کہ جی علی بتاؤ. امام نے کہا وہ تیرا بڑا بھائی شیطان تھا. کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
قرآن میں دو ہی راستے ہیں، یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، یہ تیسرا راستہ اس آواز نے کہاں تمہارے لیے نکالا؟ یہ راہ وسط کہاں سے تم نے نکالی کہ نہ اس کا ساتھ دینا ہے نہ اس کا ساتھ دینا ہے؟ یا حق ہے یا باطل ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نیوٹرل جو آپ بولتے ہیں، تیسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ جناب نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ اس کا ساتھ دوں گا، یا حق ہے یا باطل ہے، یا امام حق ہے یا امام جور ہے۔ یہ کیسی پالیسی ہے کہ ہم حسین کے ساتھ بھی ہیں، یزید کے ساتھ بھی ہیں، ہم علی کے ساتھ بھی ہیں، امیر شام کے ساتھ بھی ہیں؟ کیسی سوچ ہے کہ مارنے والا بھی جنت میں ہے، مرنے والا بھی جنت میں ہے، قاتل کے لیے بھی رضی اللہ، مقتول کے لیے بھی رضی اللہ۔ یہ فکر علی ابن ابی طالب نہیں؟ کیا تم نے نبی کا قول نہیں سنا کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حسن بصری میرے نبی نے فرمایا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ مسئلہ حق و باطل کا مسئلہ ہے، مسئلہ صحیح رہنما کا مسئلہ ہے۔ نماز کی کمی تو نہیں تھی امام حسین کے زمانے میں، کہا بولے مولا حسین کربلا گئے تھے نمازی بنانے کے لیے، کٹر نمازی، خوارج کو دیکھیں ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، اتنی نمازیں پڑھتے، عدالت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ شخص کہے میں درخت پہ بیٹھا ہوں، درخت پر، اور دیکھ رہا ہوں انہوں نے حملہ کیا، کھجوروں پہ قبضہ کیا، لوگوں کے مال و اموال پہ قبضہ کیا، اب غنیمت آئی تو تقسیم کرنے لگے آپس میں۔ اتنے متقی تھے تقسیم اموال میں، اتنی فکر تھی کہ کوئی ذرہ ادھر سے ادھر زیادہ نہ ہو جائے، بڑی دقت کے ساتھ بڑی نظارت کے ساتھ تقسیم کر رہے تھے۔ آخر میں ایک کھجور بچ گئی، سامنے دو لوگ، اب کیا کریں، ایک اس کو دیں تو اس کے ساتھ زیادتی، اسے دیں تو اس کے ساتھ زیادتی۔ کہ میں دیکھ رہا تھا درخت سے، بڑی دقت سے انہوں نے کھجور کو بیچ سے دو حصے کیے کہ بالکل برابر ہو، کہ ایسا نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ کہ اسی وقت کوفے کی ایک عورت کو لایا گیا، کہا یہ علی کی جاننے والی ہے، حاملہ تھی، تلوار سے شکم کو پارا کیا، بچے کو ماں ابھی زندہ تھی، اس کا سر اس کے سامنے کاٹا، یہ نمازی تھے۔ ویلیو آف امام سمجھو۔ اب آج چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ ذہن تھوڑے آپ کے کھلیں ہیں، کہ شاید کوئی کہے کہ مولانا کوئی نماز پڑھتا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، آپ یہ کہو کہ امام صحیح نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا؟ ایسا عابد، ایسا زاہد؟ مولا فرماتے مجھے اتنی تکلیف کسی کو مارنے میں نہیں ہوئی جتنی خوارج کو مارنے میں ہوئی۔ دیکھ رہا تھا ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، راستہ غلط ہے۔ 3.5-4 سال امیر المؤمنین کو جنگوں میں لگ گئے، اتنے خرافات، اتنی بد عقیدتیاں، اتنا انحراف امت میں پیدا ہو چکا تھا۔ امام نے کہا جب تک یہ کچرا صاف نہیں کرتا، آپ ایک نئی بلڈنگ بنانی پڑ رہی تھی امیر المؤمنین کو۔ پہلے آپ ایک چیز کو بلڈوز کرتے ہو پھر نیا بناتے ہو، مرمت کی جگہ ہی نہیں تھی، معاشرہ اتنا خراب ہو چکا کہ امیر المؤمنین اپنی خلافت کے چند دن جب پہلا ماہ مبارک رمضان آیا، دیکھا مسلمان جماعت کے ساتھ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، سیدھا مسجد میں آئے، کیا کر رہے ہو؟ نماز مستحب جماعت کے ساتھ۔ خود امیر المومنین فرماتے میں نے رسول خدا کو کبھی مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب مسجد میں پڑھتے تھے لوگوں نے سنت سمجھ کے نبی کے پیچھے پڑھنا شروع کی، پھر گھر چلے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس چیز کی عادی ہو جائے کہ فرادہ پڑھو۔ امام نے کہا آج کے بعد نہیں ہوگا۔ آوازیں بلند ہو گئیں، واہ سنتا واہ عمرہ، علی عمر کی سنت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ واہ ویلا ہو گیا کہ مولا فرماتے اگر میں زیادہ ریزسٹ کرتا تو ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی۔ اطاعت امام نہیں تھی، سنتوں پہ چلنے والا معاشرہ جو حکمتوں کو نہیں سمجھتا تھا، جن کو باب مدینۃ العلم کہہ رہے، علی کہہ رہا میں خود نہیں پڑھتا۔ امیر المؤمنین پر آ کر لوگ اعتراض کرتے تھے کیونکہ صاحب علم تھے، صاحب حکمت نہیں تھے۔ آیا امیر المؤمنین کے پاس، علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ امام نے کون سی سنت؟ کہ نبی نے فرمایا تھا اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ۔ علی آپ کی داڑھی یہودیوں جیسی ہے،
امام نے کہا کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ کہا تھا یہودیوں کی طرح نہ بناؤ۔ امام نے کہا تم نے نبی کا فرمان سنا پر حکمت کو نہیں سمجھا، اب آؤ باب مدینۃ الحکمت تجھے حکمت کو سمجھائے گا۔ کھوکھلی سنتیں بت پرستی ہیں، کھوکھلی عبادت بت پرستی ہے۔ کیا فائدہ بندہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ یا ساری نمازیں پڑھنے کے بعد بھی بندہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، بیت المال کا مال کھاتا ہے، مکے کے حاجی بن کے آتے ہیں آپ کے حکمران، پھر پورے عوام کا مال لوٹتے ہیں، پھر نماز نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ کون سی نماز ہے جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے؟ یا قرآن سچا ہے یا میں جھوٹا ہوں۔ یہ کلام خدا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بچاتی ہے، اللہ کہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بچا رہی کہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی قاتل؟ یہاں نماز پڑھی اور اگلے دن فرزند رسول کا سر قلم کیا کہ لشکر حسین میں پانی نہیں، مولا بھی غسل شہادت کر رہے ہیں لیکن تیمم کر کے۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے ان سب لعینوں نے اتنا پانی تھا، نہر میں نہا نہا کے غسل شہادت کیا ہے کہ کل ہم بھی مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، اور یہاں یہ تیمم کر کے غسل شہادت کر رہے، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اور قرآن کا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حکمت نہیں سمجھو گے قرآن کی۔ قرآن باب حکمت ہے، ان کی حکمتیں کون سمجھائے گا؟ جاؤ اب اہل بیت کے دروازے پہ۔ امام نے فرمایا کہ اپنی داڑیاں یہودیوں کی طرح نہ بنو۔ آپ دیکھتے ہیں آج بعض مفتی اپنی داڑیوں کو خضاب لگاتے ہیں نا، لال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ کس کی سنت ہے؟ رسول خدا کی سنت ہے۔ امام نے فرمایا حکمت سمجھ، جب نیا نیا اسلام آیا، رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو مسلمان کم تھے، 4 غلام، 4 جاننے والے، ادھر ادھر بہت کم مسلمان، سمجھو 50 مسلمان، 30 مسلمان، 40 مسلمان، لیکن یہودی بہت زیادہ تھے۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر 50 مسلمان ہیں اور مثال کے طور پہ 250 یہودی ہیں، تو زیادہ کون ہوئے؟ یہودی۔ کم کون ہوئے؟ مسلمان۔ اب مسلمان میں بھی سنت ہے کہ داڑھی رکھے، یہودیوں کی بھی سنت ہے کہ وہ داڑھی رکھیں۔ اب سوچو 50 داڑھیوں والے یہاں سے نکلتے تھے اور 250 داڑھیوں والے یہاں سے آتے تھے۔ جب یہ 50 250 کے ساتھ ملتے تھے تو دور کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ 300 کے 300 کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو نبی نے فرمایا داڑیاں رنگ کرو تاکہ یہ 50 داڑیاں آئیں تو دور سے پتہ لگے کہ یہ یہودی نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اظہار وجود کرو۔ امام نے فرمایا بندہ خدا، اب یہودی، آج یہودی کتنے ہیں؟ ہوں گے 3000 4000 20000 10,000۔ مسلمان کتنے ہیں؟ لاکھوں میں۔ تو فرمایا داڑیوں کو رنگ ہمیں کرنا چاہیے یا یہودیوں کو کرنا چاہیے؟ جو تعداد میں کم ہوتا ہے وہ اظہار وجود کرتا ہے۔ کسی نے کہا قبلہ ایرانی شیعہ علم نہیں لگاتے، لبنانی شیعہ علم نہیں لگاتے، عراقی شیعہ علم نہیں لگاتے، پاکستانی شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا سوسائٹی کا فرق ہے۔ ایران میں سارے شیعہ، کون کس کو دکھائے میں شیعہ ہوں؟ سمجھو بات کو۔ یہاں مکس سوسائٹی ہے، کوئی کہتا ہے 7% شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے 8% شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے 22% شیعہ ہیں۔ میں نے کہا یہاں سے آپ چلے ملتان سے چلے سکھر سے جب روڑی میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، مثلا روڑی کے اندر اگر 500 گھر ہیں یا 5000 گھر ہیں، بالفرض لگاتے ہیں روڑی کے اندر 5000 گھر ہیں، لیکن جب آپ رات کو جاتے ہو تو 5000 گھر نظر نہیں آتے، وہ 500 نظر آتے ہیں جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہوتا ہے۔ اظہار وجود کرو۔ کیوں عاشورہ کے دن آپ کالا لباس پہنتے ہیں؟ کہ نہیں مولانا میں کالا لباس کیوں پہنوں؟ بھائی گھر سے نکلو گے ہر بندہ پہچانے گا شیعہ جا رہا ہے، کبھی جان کا خطرہ ہے، مختلف مسائل ہیں، وہ الگ ہے۔ جلوس نکالتے ہو، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ ایک اپنی پہچان بناتے ہو، کیونکہ آپ تعداد میں کیا ہو؟ کم ہو، لہٰذا ہم کیا بناتے ہیں؟ اپنی پہچان بناتے ہیں۔ ایک محجبہ خاتون جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتی ہے تو اس کا حجاب اس کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ جہاں اقلیت میں ہو، حکمت امیر المومنین سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کریں؟ ابھی تک داڑیوں پہ صبح سے شام تک رنگ لگا رہے ہیں اور خضاب کر رہے ہیں اور امیر المومنین کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک
بہت بڑی فاحش غلطی جو معاشرے میں ہے، کیونکہ آپ ہو صاحب حکمت، کیونکہ امیر المومنین کے چاہنے والے، ایسے کئی غلطیاں ہیں۔ دیکھو ایک مسلمان ایک بہت کام کثرت سے کرتے ہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا حکمت کے باب میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سارے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو شلوار رکھتے ہیں ٹخنوں سے اوپر۔ اب آپ بولو گے جناب کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ حدیثیں بھی ہیں اس میں، شیعہ کتابوں میں بھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں کہ بھائی شلوار کتنی اوپر ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر۔ کیوں اوپر ہو؟ ایک سوال ہے۔ صلی اللہ محمد، ایک سوال ہے کیوں اوپر ہو؟ خدا اگر کوئی کام کرواتا ہے تو کوئی حکمت تو ہونی چاہیے نا۔ آپ سے سجدہ کرواتا ہے، آپ کو رکوع میں بھجواتا ہے، یا آج شیعہ مجلس حسین میں جمع ہوئے، کوئی حکمت تو ہو۔ کس مقصد کے لیے ابا عبداللہ الحسین آپ کو جمع کر رہے ہیں؟ جس مقصد کی طرف میں آؤں گا، لیکن حکمتوں کو سمجھو۔ جب تک آپ حکمت عزاداری، حکمت ماتمداری، حکمت گریہ، حکمت مجلس کو نہیں سمجھو گے، حکمت جلوس کو نہیں سمجھو گے، آپ اس مقصد کو ضائع کر دو گے اگر صاحب حکمت نہیں بنے۔ صبح سے شام تک بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ آج آپ کی لاجیکل نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں سوال کرتی ہیں، پڑھے لکھے بچے، بابا اللہ کو کیا ملتا ہے؟ میری ماں مجھے 2 گھنٹہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اور مولوی صاحب نے کہا خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے بھائی کہ صبح سے شام تک مجھے کہ پانی نہیں پینا، 50 ڈگری کی گرمی، کھانا نہیں کھانا، کیوں مجھے بھوکا رکھ رہا ہے؟ اب حکمت دین کا نہیں پتا، آپ کی نسلیں بے دین بن جائیں گے۔ بچی شاید سوال کرے عورت پہ کیوں حجاب واجب ہے؟ بھائی اگر آپ اسے حکمت نہیں بتاؤ گے، اسلام کا کوئی بھی ایکٹ انڈیویجول نہیں ہوتا، قوانین جو بنتے ہیں وہ سوشل قوانین ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی قانون کا مجھے نقصان ہو، پر معاشرے کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کئی اپنے بھائیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کیوں رکھتے ہو؟ کہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ کبھی سوچا بھی صحیح رسول نے ایسی حدیث بیان کیوں کی؟ ہاں میں نے کہا ایک تو رسول خدا کے زمانے میں شلوار تھی ہی نہیں، عرب جبہ پہنتا تھا، دشداش پہنتا تھا، اور آج بھی چلے جائیں گے قطر اور عمان، آپ دیکھتے ہیں اندر سے دھوتی ٹائپ ایک چیز پہنتے ہیں جو گھٹنے تک آتی ہے۔ تو پہلی بات تو شلوار تھی نہیں کہ آپ پینٹ کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو، شلوار کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو۔ لیکن دنیا پوچھے گی نا یہ حکمت کیا؟ ایک دین کے ماننے والے ہیں جو آخری دین، کمپلیٹ دین، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مندوں کا دین، جو یہ دعویٰ کریں کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین کامل ہو گیا، نعمت کامل ہو گئی۔ اور ان نعمتوں کے کامل ہونے کے بعد مسلمان جب ان کنٹریز میں جائے اور دیکھے شلواریں سب کی ٹخنوں سے اوپر ہے، بھائی کیوں؟ کوئی حکمت تو ہو۔ کہا نبی کا قول ہے، قول رسول ہے۔ کیوں کہا رسول نے؟ حکمت سمجھو۔ عرب کے زمانے میں طبقاتی فاصلہ بہت تھا، امیر غریب، امیروں کے کچھ چوچلے ہوتے ہیں، ایک جینیٹکلی امیروں کو، کچھ امیروں کو بیماری ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے۔ اب پیسہ کہاں لگائیں؟ تو ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے، امیر عورتیں، امیر مرد۔ اب اتنا پیسہ ہے، غریبوں کی مدد تو کرنی ہے نہیں، اب پیسے کا دکھاوا۔ تو دکھاوا کیسے کرتا ہے؟ مہنگی گھڑیاں پہنیں گے، مہنگے فونز لیں گے، خواتین ہوں گی تو وہ مہنگے مہنگے سونے کے سیٹ لیں گی، ہیروں کے سیٹ لیں گی، پھر شادیوں میں جائیں گی، پھر ان کی نمائش کریں گی، پھر اگلی دیکھے گی اس نے کتنے کا لیا، اتنے کا لیا، پھر اس کے ضد میں اور مہنگا لے گی، پھر کسی کو گھر بلانا، پھر بڑے سے بڑا ٹی وی لینا کہ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز لی، اگلا بندہ دکھائے وہ چیز، گاڑیوں کی نمائش کہ دیکھو ہماری گاڑی 7 کروڑ کی، 8 کروڑ کی، وہ اس کے ضد میں اور مہنگی گاڑی لے گا۔ ہاں آج کوئی نوجوان نیا نیا آئی فون بھی لیتا ہے نا تو وہ فرنٹ نہیں دکھاتا، بیک دکھاتا ہے۔ ہاں دیکھو 3 آنکھوں والا ہے، 2 آنکھوں والا ہے 5 کا ماننے والا، زور 3 پر ہے اس کا۔ یہ بیماری جو انسان کے اندر ہے نا، دکھاوے کی بیماری، ہاں یہ مطلب متدین طبقے سے لے کر عمرا کے طبقے تک
کوئی بیگ دکھائے گا، کوئی پتہ نہیں گھڑی دکھائے گا، یہ خطیبوں سے، نوح خانوں سے، ذاکروں سے، یہ سارے چوچلے ہیں. کہ کسی نے نئی گاڑی لی تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا، نیا گھر بنایا تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا. یہ برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ایک بیماری ہے، ایک سائیکولوجیکلی بیماری ہے. اس کو اطمینان ملتا ہے دکھاوے سے. اب یہ رسول خدا کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. اب نبی نے کلمہ تو پڑھوا دیا، بیماریاں نہیں گئیں. تزکیہ تو کرنا ہے نا. ابھی فتح مکہ ہو گیا کہ جب کسی امیر کو ایک ہی صف میں نماز میں غریب کے ساتھ بٹھا دیا. دیکھو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ بلال جن کے گھروں میں جھاڑو لگائے، پوچھا لگائے، جن کی نوکریاں کرے، جن کے پاؤں دبائے، جن کے تلووں کو دبائے، آج وہ بلال اذان دے تو یہ آئیں. یہ نبی نے ان کے تکبر و غرور کو نچوڑ دیا نا. یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی تھیں کہ کہاں ہم عرب، کہاں یہ عجم، کہاں یہ افریقن، کہاں یہ غلام. کہ جب حسین کے لشکر میں جون کو دیکھا، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے تلوار سے نہیں مارا، نیزوں سے نہیں مارا. ابن سعد نے کہا اسے کہ کس طرح مارے اسے، بوڑھا آدمی تھا، صحابی ہے، غلام حسن ہے، غلام ابو ذر ہے، غلام حسین ہے. کہا گھوڑوں پہ چڑھو اور پتھر اٹھاؤ، اسے اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گرے. یہ وہ ہے جس کے لیے امام حسین نے دعا کی، اللہم اے خدا اس کے چہرے کو نورانی فرما، طیب ریحہ اس کے بدن کو خوشبودار فرما. یہ معیار بتا رہے انسانیت کا معیار رنگ و نسل پہ نہیں ہے، دین کی یہ بنیاد ہے، یہ دین ہے. اب حاکم دینی اگر صاف دل نہیں ہوگا، تزکیہ یافتہ نہیں ہوگا، معاشرے کو کیسے سدھارے گا؟ ارے عرب امراء تھے، امیروں کے کپڑے. ہمارے یہاں تاریخ اسلام بھی تو صحیح نہیں پڑھائی جاتی. اب جب نماز میں آتے تھے، واقعہ میں نے پہلی دوسری مجلس میں سنایا، تو غریب کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن ذرا اپنے کاندھوں کو چراتے تھے کہ غریب کے ساتھ کاندھا نہ لگ جائے، اس کا پسینہ میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے. غریب تھے. عرب کے زمانے میں کپڑا بڑا مہنگا تھا، یہ ذہن میں رکھو. تبھی آپ کفر چور کے واقعات سنتے ہو. آج آپ کو کہ مولانا کفن کی قیمت کیا ہے کہ بندہ اتنا رسک لے رات کو قبرستان جائے اور کسی مردے کا کفن اتارے. قیمتی تھا کپڑا. تبھی یہ کفن چراتے تھے جس طرح آج کل نشائی لوہا چراتے ہیں، وہ کفن چراتے تھے. لوہا مہنگا، کفن مہنگا، کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا. یہ آتے تھے بیچارے دھوتی پہن کے، ایک ہی کپڑا بدن پہ ڈالتے تھے، رسول خدا کے آگے نماز پڑھتے تھے. اور یہ آتے تھے حریر کا لباس. تبھی رسول نے مرد پہ حریر کو حرام قرار دیا، سونے کو حرام قرار دیا کہ امیروں والے چوچلے غریبوں میں نہیں کیا کرو. زینتوں کو گھر پہ رکھ کر آؤ. اللہ کے پاس آؤ تو اپنی حقیقی زینت لے کر رب کے مصلی پر آؤ، جو تمہارا کردار ہے، جو تمہاری صفات ہیں، جو تمہارا اخلاق ہے. ایتھیکلی مورلی خود کو مضبوط کرو، نہ کہ ان چیزوں میں کوئی چیز رکھی ہے. یہ واقعہ مشہور ہے، جب بیٹھا کاندھا غریب سے لگا، اس نے جلدی سے خود کو جمع کیا تو نبی نے تھوڑی غضب کی نگاہ سے دیکھا کہ کیا خوف ہے تجھے، اتنا خود کو جمع کیوں کر رہے ہو؟ تجھے ڈر ہے کہیں تیری امیری اس کی غریبی کو لگ نہ جائے؟ شرمندہ ہوا، یا رسول اللہ یہ نفس بڑا بدبخت ہے، مسلمان تو بن گیا، تزکیہ نہیں ہوا ابھی تک، محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت اس غریب کو دینے کو تیار ہوں. نبی نے غریب کو دیکھا، ہاں بھائی چاہیے آدھی دولت؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں چاہیے. نبی نے کہا پہلے وہ تکبر کر رہا تھا، ابھی تو نخرے کر رہا ہے. آدھی دولت دے رہا کیوں نہیں لے رہا؟ یا رسول اللہ نخروں کی بات نہیں، مجھے ڈر ہے اس کی دولت آئے میں اس کی طرح نہ بن جاؤں، ہاں جیسا ہوں صحیح ہوں. تو عرب جو تھے کپڑا بڑا مہنگا تھا. اب امیری کو دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جاؤ گے کپڑا لوگے، درزی سے سلواؤ گے، تھوڑا پیسے والا آدمی ہوگا برانڈ لے گا. ہاں بھائی کہاں سے سلوایا؟ وہ آپ کہو گے درزی سے. آپ کا کہاں سے؟ ہمارا فلاں برانڈ ہے، فلاں برانڈ ہے. اب برانڈز میں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، کوئی ہزاروں کا، کوئی لاکھوں کا. تو یہ سارے برانڈز امیروں کے لیے بنائے گئے.
تاکہ امیر کیا کریں، چیز اتنی مہنگی نہیں ہوتی لیکن وہ برانڈ، کیونکہ پیسہ وہ اتنا پے کرتا ہے، یہ پیسہ صرف شوبازی کا پیسہ ہوتا ہے، ریاکاری کا پیسہ ہوتا ہے، دکھاوے کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ امیر بھی جب آتے تھے تو اس زمانے میں برانڈ تو نہیں تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، آج بھی آپ عمان کی عورتوں کو دیکھیں گے یا کچھ انگلش کی شادیوں کو دیکھیں گے تو جو دلہن ہوتی ہے اس کے پیچھے جو دوپٹہ ہوتا ہے، جو قمیص کا کپڑا ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا لمبا ہوتا ہے وہ اتنی امیری کی نشانی ہوتی ہے۔ عمان کی عورتیں آپ دیکھیں گی جب چادر پہنتی ہے تو پیچھے سے ان کی چادر زمین سے رینگتی ہوئی آتی ہے، یہ انہی عمرا کی سنت ہے۔ جب یہ مسجد میں آتے تھے، ایک غریب جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور یہ جب دشداشے پہنتے تھے تو ایسے لمبے رینگتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے، ہاں بھائی تمہارے بدن پہ تو کپڑا نہیں، دیکھ میرا کتنا کپڑا لمبا ہے۔ رسول خدا نے ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، نماز ختم ہوئی، گئے کہ کل جو بھی میری مسجد میں آئے گا نیچے سے اپنے دشداش کو اتنا کاٹو گے کہ ٹخنے بھی نظر آئیں۔ یہاں ریاکاری نہیں کرو گے، یہاں کپڑے کی نمائش نہیں کرو گے۔ اب غریب بڑے خوش ہوئے کہ یار سو یہ روز دکھاتے ہیں، آپ نے تو ان کا دکھاوا ہی کیا کر دیا، بند کر دیا۔ اب حکمت یہ تھی کہ بندہ جب باہر نکلے عوام میں آئے تو کیا نہ کرے، ریاکاری نہ کرے۔ لیکن آج ریاکار ترین بندہ شلوار کو ٹخنے کے اوپر کرتا ہے، لاکھوں ڈالر کی گھڑیاں پہنتا ہے، وہ ریاکاری ساری کر رہا ہوتا ہے، لیکن شلوار صرف کیا ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، کہ آپ نے اس کی روح کو چھوڑ دیا اور اس کے ظاہر کو کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ اسی طرح ہم جو عزا امام حسین مناتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے۔ اگر آپ روح عزا کو بھول جاؤ، ظاہر عزا کو لے لو، خاتون مجلس میں آئے روح عزا کو بھول جائے، ظاہر عزا کو لے لے، اصل جو چیز اثر کرتی امت پر وہ کیا ہے، روح عزا ہے۔ اب مقصد امام سمجھو کہ امام کا ہونا ضروری کیوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ ہو سکتا ہے کہ نسلوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ قبلہ اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد و زاہد ہے، بالفرض امام نہیں مانتا، امیر المومنین کو نہیں مانتا، یا مثلا شیطان اگر آدم کو نہیں مانتا تو کیا برا کیا مثلا شیطان نے؟ اللہ کو تو مان رہا تھا، عبادت بھی کر رہا تھا، اور ملائکہ مقربین کا سردار بھی بن چکا تھا، مطلب کوئی اچھا بندہ تھا نا، برا تو نہیں تھا۔ بس ایک آدم کو سجدہ نہ کرنے پہ خدا نے کہا نکل جا، ایک امیر المؤمنین کو نہ ماننے پہ، بندہ لاکھ اصحاب کو مانے، علی کو نہیں مانتا مثلا، تو کیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ اہمیت امام سمجھو کہ امام کی اہمیت کیا ہے، امام کرتا کیا ہے۔ میں نے ایک دو مجلسوں میں اشارہ کیا تھا، آج ایک دلیل دے کے بیان کروں۔ دیکھو آپ جب کھانا کھاتے ہو، کھانا کسے طاقت دیتا ہے؟ بدن کو طاقت دیتا ہے۔ کھانا کبھی بھی آپ کو ڈائریکشن نہیں بتاتا۔ میں نے پانی پیا، یہ پانی مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے آج نیکی کرنی ہے یا گناہ کرنا ہے۔ آپ نے مرغی کھائی، آپ نے گوشت کھایا، یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے نیکی کرنی ہے یا گناہ کرنا ہے۔ تو کھانا صرف بدن کو طاقت دیتا ہے۔ اب بدن نے نیکی کرنی ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، بدن نے برائی کرنی ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ وہی کھانا یزید بھی کھائے گا، وہی کھانا کوئی مومن بھی کھائے گا۔ کھانے کا کام ہے صرف اور صرف بدن کو طاقت دینا، یہ کھانا۔ دوسری یہ مٹیریل وجود جس کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے روح۔ روح کس چیز سے طاقتور ہوتی ہے؟ جب وہ روح ریاضت کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، روح مضبوط ہوتی ہے، تھوڑی میڈیٹیشن کرتے ہو، اپنے دماغ پر تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، روح مضبوط ہوتی ہے، شکم پہ کنٹرول کرتے ہو، بدن کو اذیت و تکلیف میں ڈالتے ہو، ریاضت کرتے ہو۔ آپ حج پہ جاتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، قربانی دے رہے ہو، پیسے کی قربانی، محنت و زحمت، دھوپ میں طواف کرنا، دوڑنا، ظاہری ریاضت ہے یہ۔ خانقاہیں ہیں، کئی لوگ ریاضتیں کرتے ہیں، تو ریاضت سے کیا مضبوط ہوتا ہے؟ انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاضت کیا صرف مسلمان کرتے ہیں یا ہندو بھی کرتے ہیں؟ ریاضت بدھسٹ بھی کرتے ہیں، ریاضت ہندو بھی کرتے ہیں، ریاضت کرسچن بھی کرتے ہیں، اور ہم سے کئی گنا زیادہ ریاضت کرتے ہیں۔ مسیحیوں کیا جو ان کے پادری ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے،
بدھسٹ جو ہیں وہ کبھی بال نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ زینت ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، پوری زندگی ایک لباس میں گزارتے ہیں۔ ایسے ہندو ہیں جو کمپلیٹلی ویجیٹیرین ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ کباب کھاتے ہیں، نہ آپ کی طرح مختلف کھانے کھاتے ہیں، وہ پوری زندگی ویجیٹیرین رہتے ہیں، انڈا تک نہیں کھاتے زندگی میں۔ ان سے سخت زندگی ہوگی کہ پوری زندگی نے شادی کرے، نہ لذتیں اپنائے، سخت زمین پہ سوئے، ایسی ایسی ریاضتیں کرتے ہیں۔ اب سوال ہے، ریاضت سے روح مضبوط ہوئی، کھانے سے جسم مضبوط ہوا۔ کھانے نے جسم کو نہیں بتایا کہ میں نے غلط کرنا ہے یا صحیح کرنا ہے، ریاضت نے روح کو نہیں بتایا کہ اس نے حق کے راستے پہ چلنا ہے یا باطل کے راستے پہ چلنا ہے۔ کیونکہ اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد ہندو خدا سے کیوں نہیں ملے، بدھسٹ علی کے در پہ کیوں نہیں آئے، اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد یہ عاشق رسول کیوں نہیں بنے؟ جو جہاں تھا، جسے جو ملا وہ وہیں رکا رہا۔ علماء فرماتے خطرناک ترین پوائنٹ یہ ہے، وہ انسان جس کا ریاضت کے ذریعے سے روح مضبوط ہو گیا ہے، اگر اسے امام باطل ملتا ہے، یہ عام انسان سے زیادہ قسی القلب بن جاتا ہے۔ عام سا آدمی ہوگا نا گنہگار، جو ہلکے پھلکے ڈیلی گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہ یہ کبھی کسی کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا، مرغی بھی کٹتی ہے تو اس کا دل کانپتا ہے۔ لیکن آج جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے تھے، عجب ہے، آپ نے دیکھا وہ کون تھے؟ مدرسوں سے نکلے ہوئے پڑھے لکھے نمازی تھے، بڑی بڑی داڑیاں، ماتھوں پہ سجدوں کے نصاب، حافظان قرآن، کیونکہ ان کی روحیں مضبوط ہیں۔ روح جتنی مضبوط ہوتی ہے، انسان کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تبھی بہت خطرناک ہے۔ امیر المومنین نے کہا خوارج بڑے، کیونکہ خوارج کی روحیں مضبوط ہیں۔ روح مضبوط ہو گئی، یہ قاتل علی بھی بن سکتے ہیں۔ روح مضبوط ہو گئی، یہ خاتون کو زندہ بھی مار سکتے ہیں۔ روح مضبوط ہو گئی، یہ کسی پائلٹ کو زندہ جلا سکتے ہیں۔ روح مضبوط ہو گئی، یہ ایک وقت میں موصل کی یونیورسٹی میں 400 اسٹوڈنٹ کو زندہ دفنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں مضبوط ہیں۔ آپ ایک عام مسلمان سے نہ ڈریے، اس مسلمان سے ڈریے جو بہت زیادہ نمازی ہے اور اس کا امام صحیح نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے، ان کی روحیں مضبوط ہیں، بچپن سے قرآن حدیث یہ پڑھا کر روحیں مضبوط ہو گئی نا، لیکن غلط استاد مل گیا، غلط مفتی مل گیا، غلط امام مل گیا، غلط لائن مل گئی۔ آج آپ کی مضبوط ترین افواج کن سے لڑ رہی ہیں؟ انہی مضبوط روح والوں سے لڑ رہی ہیں، کیونکہ سخت جان ہو جاتے ہیں یہ لوگ، مشقتیں کر کر کے روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا عبادت سے روح مضبوط ہوتی ہے، کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بھی انسان دشمن خدا بن سکتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی دشمن خدا بن سکتا ہے۔ ویلیو آف امام کیا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام تجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ امام ہے۔ اگر تم نے امام کو چھوڑ دیا، ساری عبادتیں ضائع، راہ باطل میں چلے جاؤ گے۔ امام تجھے ڈائریکشن بتاتا ہے، امام تجھے راہ دکھاتا ہے، امام تجھے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ 30,000 کا لشکر نمازی سامنے کھڑا ہے، سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ بارہا مثال دے سکا، وہاب قلبی زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن جب صحیح امام ملا تو کئی نمازیوں پہ وہاب بھاری پڑ گیا۔ یہ امام ہے جو فوراً انسان کو کیا کرتا ہے؟ ڈائریکشن دیتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں اب عبداللہ الحسین سے ریلیٹڈ، زندگی بھر گناہ کرنے والے لوگ، لیکن جیسے امام سے ملے، امام نے اپنی طرف جذب کیا، نیک و صالح بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے۔ رسول تر کا واقعہ بہت زیادہ میں نے سنایا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شرابی بدماش تہران کے محلوں کا، لیکن ایک مصائب ابا عبداللہ الحسین، ایک خواب نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ امام کا کام ہے، امام صرف آپ کو ٹریک پہ لاتا ہے، امام کا کام ہے تجھے صحیح راستہ دکھائے۔ تو کہ شیطان تو جتنی عبادتیں کرے، لیکن اگر اپنا امام آدم کو نہیں بناتا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور واقعاً گمراہ ہو گیا۔ اور جس نے اپنا امام صحیح چنا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
عجل فرجهم. تو مقصد الہی یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کیا جائے. حکومت الہی کا وعدہ خدا نے دیا، نافذ کریں گے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اب اس امام زمانہ کی حکومت کے لیے افراد کی تیاری کون کروائیں گے؟ وہ ابا عبداللہ الحسین ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی. یہ سورہ نور کی آیت ہے، پڑھ لیں جا کے گھر میں کہ اللہ کہتا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے جس کے اندر دو مصباح ہیں. معصوم سے پوچھا دو مصباح کا، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے. ہاں دو مصباح ہیں. اللہ کہتا ہے نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں، یہ درخت نہ شرق کا ہے نہ غرب کا ہے. مطلب یہ درخت نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ شجر زیتونیہ ہے. قرآن میں خدا دو قسمیں کھاتا ہے، والتین والزیتون. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. مزاحن نوجوانوں کو کہتا ہوں اگر میں آپ سے 1 لاکھ روپیہ لوں، آپ کے مولانا کوئی گارنٹی دو کہ آپ 1 لاکھ واپس دیں گے، تو میں کہوں انجیر کی قسم میں دے دوں گا، آلو کی قسم میں دے دوں گا، ٹماٹر کی قسم میں دے دوں گا. تو آپ ہنسیں کہ مولوی صاحب کوئی بڑی قسم اٹھاؤ. خدا قسم کس کی لے رہا ہے؟ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے. معصوم سے پوچھا مولا اتنا بڑا خدا 2 پھلوں کی قسم لے رہا ہے؟ امام نے فرمایا زیتون سے مراد حسین ہے، انجیر سے مراد حسن ابن علی ہیں. تبھی دیکھو کہ انجیر میں گٹھلی نہیں، زیتون میں گٹھلی ہے. امامت کا سلسلہ حسن سے نہیں، امامت کا سلسلہ حسین سے ہے. ہاں کا یہ شجر کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ جلتا رہے گا، یکاد نورہا، اس کا جو نور ہے وہ جلتا رہے گا، اور اس کا جو زیت ہے وہ کبھی بجھے گا نہیں. یہ زیت تیل کو کہتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں زیت سے مراد خون ابا عبداللہ الحسین ہے. یہ خون کبھی کم رنگ نہیں ہوگا، ہمیشہ تازہ رہے گا. تبھی کسی امام کی شہادت پہ اس کی قبر کا اس کی خاک خون سے رنگین نہیں ہوتی. امام حسین ہے جس کی خاک لال ہو جاتی ہے. دنیا ٹی وی پہ دیکھتی ہے، حرم حضرت عباس کے میوزیم میں عاشورہ کے دن دکھایا جاتا ہے، صرف لال نہیں ہوتی، گیلی ہو جاتی ہے. اور امام حسین کا جب سر قلم ہو رہا تھا تو فرمایا واللہ لم یسکن دمی، مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہ ہو جائے. تو کہا فرزند زہرا کے لشکر کی تیاری کون کروائے گا؟ ابا عبداللہ الحسین کروائیں گے. کہاں کروائیں گے؟ اسی فرش عزاء حسین کے ذریعے سے کروائیں گے. اور صدیوں تک یہ فرش بچھایا جا رہا ہے تاکہ کس کی تیاری کی جائے؟ امام زمانہ کی. اب یہاں پہ امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا. آج یہ نعمت فرش عزا ہے کہ آج 1 ارب مسلمان ہے، لیکن ظلم و ظالم کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ فرش عزا پہ بیٹھنے والا کھڑا ہے. کیونکہ آپ کی تربیت ڈائریکٹ کسی امام نے نہیں کی، فرش عزا کے ذریعے سے امام حسین کر رہے ہیں. کبھی مصائب سنا کے بہادر کرتے ہیں، کبھی فرش عزا پہ بلا کے سخی بناتے ہیں، کبھی آپ کو قوم بناتے ہیں. اگر ہم الگ الگ ہوتے تو ہماری دلوں میں محبت نہ ہوتی. ہم سب کی دلوں کو جوڑا نام ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے. تو یہ یاد رکھو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو امت بنایا جائے، آپ کو قوم بنایا جائے، آپ سب کی عادتیں ایک جیسی ہو جائیں، آپ سب کے اخلاق ایک جیسے ہو جائیں. کیونکہ امام مربی ہے، باپ کا کام کرتا ہے، وہ تمہیں صفوں میں کھڑا کرتا ہے. ماؤں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، جوانوں کو بلایا تاکہ تم سب ایک رنگ اور ایک صفت میں ڈھل جاؤ. جب ایک رنگ اور صفات میں آ جاؤ گے تب قوم بننے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، دوسرا راہ کربلا کا پتہ ہو، تیسرا بصیرت امام حسین کا پتہ ہو، چوتھا دشمن شناسی ہو. اور جب وقت کے یزیدوں کو پہچان گئے اور ظالموں کو پہچان گئے، اپنے بچوں کی نسلوں کے دلوں میں اس یزید کی نفرت کو ڈالو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا دجال تمہاری نسلوں کو خرید لے، یا ماڈرن سلیوری کا شکار ہو جائیں، یہ دنیا کی جدید غلامی کا شکار ہو جائیں. وہ تجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، حسین تجھے خدا کا عبد بنانا چاہتے ہیں.
تو کس کا عبد بننا چاہو گے؟ پروردگار عالم کا یا شیطانی قوتوں کا عبد بننا چاہو گے؟ یہ زمانہ بڑا مشکل ہے، بچوں کو بچانا، نسلوں کو بچانا۔ واللہ جن کی نسلیں حسین کے فرض سے جڑی ہوئی ہیں ان کی دنیا بھی آباد ہے، ان کی آخرت بھی آباد ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ، تھوڑا سینسٹیو ہے، اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا۔ عزاداری امام حسین کو آپ 3 نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نگاہ ایموشنل ہے، مطلب نگاہ احساسی، یہ ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ مطلب عزاداری امام حسین میں احساسات ہوں لیکن کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف عزاداری امام حسین کو احساسات کا پہلو دیں، کہ ایک ذاکر و خطیب کا یہ ہدف بن جائے کہ بھئی میں نے بس لوگوں کو رلانا ہے۔ اب ان کو رلانے کے لیے مجھے جھوٹی روایات پڑھنی پڑے، ان کو رلانے کے لیے مجھے عجیب غریب ایکٹنگ کرنی پڑے، ان کو رلانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ یہ احساسی پہلو ہے، اور صرف کربلا کے ان چیزوں کو ٹچ کیا جائے جہاں پہ انسان کو صرف رلانے کی طرف ترغیب دی جائے۔ ہاں روایات میں رلاؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ۔ کیوں کہا رونے جیسی شکل بناؤ؟ مولا میں ایکٹ کروں، مجھے رونا نہیں آ رہا، میں رونے جیسی شکل بناؤں؟ کہاں؟ جب باہر سے کوئی تمہیں دیکھے تو ایک رنگ میں دیکھے، یہ نہ دیکھے یہ غمگین ہے وہ غمگین نہیں ہے۔ تمہاری خوشیاں بھی صاف نظر آئیں، تمہارے غم بھی صاف نظر آئیں، تم سب کے ایکشن سیم ہونے چاہیے، الگ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن نگاہ صرف احساسی نہ ہو۔ جب آپ کی احساسی نگاہ ہو جاتی ہے پھر آپ ہدف صرف اگر احساسات ضروری ہیں، انسان بغیر احساسات کے زندہ نہیں رہتا، لیکن اگر نگاہ صرف احساسات اور ایموشنز میں مبنی ہو جائے کہ ایک بندہ کوئی ڈرامہ بناتا ہے، ڈائریکٹر کا مقصد یہ ہو کہ اس ڈرامے کے اس کو میسج کیا ملے گا، ہدف کیا ملے گا، یہ 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد سیکھے گا کیا؟ نہیں، بس ڈرامہ ختم اور لوگ کہیں وہ روئے بہت ہم ڈرامے میں، ملا کیا پتہ نہیں، ہدف کیا پتہ نہیں۔ جب نگاہ احساسی ہو جاتی ہے پھر ہم اس پہ ایکسٹریم سے ایکسٹریم لیول پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ فتویٰ آیا غیر مکارم شیرازی کا، سختی سے منع کیا ان لوگوں کو جو معصومین کی تصویریں بناتے ہیں۔ آپ عراق جاتے ہو نا، عباس کی تصویر، مولا علی کی تصویر، یہ احساسی نگاہ ہے کہ آپ کی نگاہ امام حسین کی طرف کیا ہے؟ آنکھوں کی طرف، بالوں کی طرف، رنگت کی طرف، یا ہدف کربلا کردار حسین، رفتار حسین، حوصلے ابا عبداللہ، شجاعت ابا عبداللہ، شجاعت زینبی، کردار زینبی، ہمت زینبی، اس کی طرف زیادہ توجہ ہو یا شکل کی طرف؟ کہ آدھی مجلس اس پہ ہو کہ حضرت عباس کے ابرو کیسے تھے، حضرت عباس کی آنکھیں کیسی تھیں، حضرت عباس کے ہاتھ کیسے تھے۔ مفہومی گفتگو نہ کہ احساسی گفتگو۔ ہاں وہ شرائط امام ہیں کہ امام کا جسم صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کمپلیٹلی آپ احساسات عزاداری کو صرف احساسی رنگ دو گے تو ہدف عزاداری سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ میں انٹیریئر سندھ کے یا پنجاب کا کوئی گاؤں تھا، وہاں گیا 7-8 محرم، قسم خدا کی ایسے لگا 7 محرم نہیں، یہ اس گاؤں میں شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کیا ہے مولا کے چانے، کنی حضرت قاسم کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ پورا مفہوم شہادت حضرت قاسم کو احساسات کی بھیٹ چاڑ دیا کہ 14 سال کا بچہ یہ کہے کہ چچا قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل۔ 13 سال کا بچہ اتنا مفہوم اس کا بڑا کہے چچا موت میرے لیے ایسی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ تو جملے امیر المؤمنین کے تھے، وہ بھی جمانی علی میں بھی طالب نے، کہ فرماتے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امی، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ حسن کا لال ہے 13 سال میں، یہ مفہوم ہے کربلا۔ لیکن میں اتنا احساسات میں ڈھل جاؤں، میں سوچوں کہ جناب قاسم کی ماں ایسے ہی سوچتی تھی جیسی ہماری مائیں سوچتی ہیں، بچہ مر گیا شادی نہیں ہوئی۔ کربلا میں کوئی شادیوں کی فکر تھی؟ بھوک پیاس، پتہ ہے کل شہادت ہے، پوری رات واقعہ پڑھو خیمے میں۔ مولا حسین کے پاس آتے ہیں، پھر آتے ہیں، چچا اجازت دیں، چچا اجازت دیں، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں، حسن کی آس کو پورا کرتا ہوں۔
لیکن نگاہ اسی طرف چلی جائے اور بار بار کہیں قاسم یتیم ہو، ماں کا سہارا ہو، ماں کے پاس جاؤ، کہ چچا ماں تو بھیج رہی ہے مجھے، کہ کل میرے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میرے دودھ کا اثر ہے۔ قاسم اس طرح لڑنا، ماں پہ بات نہ آئے، حسن کے لالو، علی کی طرح میدان میں جانا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، وہب قلبی کی ماں، چند دن ہوئے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، چند دن، سر آتا ہے، قدموں میں ظالم پھینکتا ہے، اٹھا کے واپس پھینک دیتی ہیں کہ میں اس کی ماننے والی ہوں جو ایک بار اللہ کی راہ میں دیتی ہے تو پھر واپس نہیں لیتی۔ یہ بی بی ام فروائے۔ ہاں، میں اپنی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک ماں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصائب میں مختلف چیزوں میں ذکر کرتا ہوں کہ ماں کی آس ہوتی ہے بچے کی شادی ہو، پر یہ نہیں کہ پوری کربلا کی ڈائریکشن شادی پہ لگ جائے، پورے مفہوم کربلا، مفہوم قاسم، مفہوم شہادت، مفہوم شجاعت ہم بھول جائیں اور ہم اسی چیز پہ لگے رہیں۔ جب نگاہ احساساتی ہو جاتی ہے پھر آپ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہو۔ ازا امام حسین، مولا کا غم سنو، گریہ کرو، نوحہ ہو، ماتم کرو، بات ختم۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم اس چیز میں اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں، نئے نئے قسم کے ماتم، نئے نئے قسم کی عزاداری، پھر کہنے یہ بھی کم ہے، اب اس سے کچھ اور نیا طریقہ بناتے ہیں، کچھ اور نئی ترتیب بناتے ہیں۔ مطلب پھر آپ اس ہدف الہی، ہدف عزاداری، روح عزاداری سے کیا ہو جاؤ گے؟ ہٹ جاؤ گے۔ یہ کوئی شعر و شاعری نہیں کہ روز رات کو بیٹھو ایک نیا تصور بناؤ، یہ کربلا ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو ایک نگاہ، احساسی نگاہ۔ اب کیونکہ جب احساسی نگاہ ہوتی ہے نا، پھر آپ ماتم میں آؤ، پھر آپ خونی ماتم میں آؤ، پھر آپ مختلف چیزوں میں جاؤ، ہم نئی نئی ترتیبوں میں ایکسٹریم لیول پہ چلتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھول گئے کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے۔ رونا فطرت کا تقاضا ہے، غم کرنا فطرت کا تقاضا ہے، ماتم کرنا فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسی چیز پہ انسان لگ جائے اور ہدف کربلا کو بھول جائے۔ دوسری نگاہ عزاداری امام حسین پہ نگاہ ہے تاریخی، ہسٹوریکل نگاہ۔ ہسٹری ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو بٹھائیں ہسٹری سناؤ، 61 ہجری میں یہ ہوا، 62 ہجری میں یہ ہوا، 63 ہجری میں یہ ہوا، رسول کے بعد یہ ہوا، رسول کے بعد وہ ہوا۔ ہسٹری تو مسلمان بھی سناتے ہیں، نسلوں میں اثر کیوں نہیں؟ تاریخ غالباً طبری کا لکھنے والا جب ہسٹری لکھتا ہے، حضرت عباس کا واقعہ لکھتا ہے کہ عباس کے 3 بھائی تھے، اور لکھتا ہے مجھے نہیں پتا کہ حضرت عباس نے خود سے پہلے اپنے بھائیوں کو کیوں بھیجا۔ اب اس میں کچھ توہین آمیز الفاظ نکلے غازی عباس کے لیے، کہ کیوں بھیجا؟ تو طبری کیونکہ معرفت اہل بیت نہیں رکھتا، اس خاندان سے آشنائی نہیں رکھتا۔ ایک عام سا عرب تھا، اس نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ عباس نے بھائیوں کو پہلے اس لیے بھیجا کیونکہ عباس الیاذ باللہ چاہتے تھے بھائی دنیا سے چلے جائیں اور ان کا جتنا ارث و میراث کسے ملے؟ عباس کو ملے۔ اور جب کسی صاحب معرفت سے پوچھا کہ عباس نے پہلے بھائیوں کو کیوں بھیجا، کہا کیونکہ عباس جانتے تھے کہ حسین میرے جنازے پہ آئیں گے، میں چکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کے جنازے کے اٹھانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ 3 بھائیوں کو جب عباس نے اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو سمجھ گئے جب حسین نے میرا سر اپنی گود میں لیا ہوگا تو حسین کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ اتنا روئے تھے غازی عباس شمر کے خط پہ کہ آپ کی سوچ ہے۔ امام حسین نے فرمایا عباس رو کیوں رہے ہو؟ خدا نے خواستہ یہ سوچ رہے ہو عباس میں سوچوں گا بھی کہ تو مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ کہ مولا اس بات پہ نہیں رو رہا، میری وفا پہ آپ کو بھروسہ ہے، مجھے اپنی ذات پہ بھروسہ ہے، میں رو اس بات پہ رہا ہوں اس لعین نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھ عباس کو امان نامہ بھیجے۔ اس بات پہ غازی عباس گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ نگاہ تاریخی ہے۔ کربلا کو صرف تاریخ کی نگاہ سے نہ دیکھو، تاریخ اسلام کو صرف تاریخ کی نگاہ سے نہ دیکھو، صاحب معرفت بنو۔ ایک راوی ہے ابن زیاد کا نوکر ہے جس نے بی بی زینب کے لیے ایک روایت لکھی ہے جو اکثر ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی زینب پہ اپنا سر محمل پہ مارا اور سر سے خون جاری ہو۔
حالانکہ الفاظ عربی پہ دقت نہیں کرتے. اس لعین نے جو لفظ بی بی زینب کے لیے استعمال کیا وہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نتحت, جس طرح ایک جانور اپنا سر مارتا ہے اس طرح علی کی بیٹی نے اپنا سر مارا. اور ہم منبر سے پڑھتے ہیں یہ صابر بی بی, یہ زینب کبریٰ. صرف 11 محرم کو جب پڑھتے ہیں کہ بی بی زینب نے خود کو اونٹ سے زمین پر گرایا, اس پر بھی سوال اٹھا کہ کیسے ممکن ہے سیدہ زینب جیسی صابرہ بی بی ایسا کام کریں. مصیبت میں صبر کیا جاتا ہے. پر میں ہاں زینب صابر ہیں, لیکن اگر حسین زینب کا بھائی ہوتا صرف تو زینب صبر کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ حسین بھائی تو ہیں, ساتھ ساتھ میں زینب کا امام زمانہ بھی ہے. یہ مصیبت کبریٰ ہے بی بی زینب کے لیے کہ کوئی اپنے امام زمانہ کو دیکھے اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. تیسری نگاہ کربلا کے لیے نگاہ تمدن ہے کہ کربلا ایک سویلائزڈ معاشرہ بنانے کے لیے بنائی گئی, اور اہل بیت نے کربلا رکھی. ہمیں پریکٹس کروایا جاتا ہے تاکہ فرزند زہرا کے ظہور کے لیے نسلوں کو تیار کریں. اور جب امام مہدی آئیں اور کہیں انا المہدی, میں مہدی ہوں, اور عجب ہے روایات میں جب آئیں گے تو فرمایا تعارف یہ نہیں کریں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسن کا بیٹا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں. فرماتے ہیں پہلا تعارف یہ کروائیں گے, یا اہل العالم, اے اہل عالم پہچانو میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے جد حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا. مطلب جب ظہور ہوگا اتنا حسین کا نام پھیل چکا ہوگا کہ دنیا کا ہر کافر سے مشرک سے بندہ بھی جانتا ہوگا کہ کوئی حسین تھا جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. آج وہ حسینی قوم ہو آپ, جسے امام حسین فرش پہ جمع کرتے, اور امیدیں خدا کی آپ سے ہیں کہ آپ ہو وہ نسل جو حضرت حجت کے ظہور میں امام کی مدد فرمائیں گے. سنو حضرت عباس کتنے با وفا, کتنے با ادب, کتنے ولایت مدار تھے. یہ جملہ میں نے کہا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشاء سے بچاتی ہے. امیر المومنین سے پوچھا یہ نماز کیا؟ فرمایا انا الصلاۃ, میں علی وہ نماز ہوں. اگر علی کی ولایت میں آؤ گے تو فحشاء سے بچو گے, علی کی ولایت میں آؤ گے تو منکرات سے بچو گے. یہ مجلس اعضاء اسی ولایت کا ایک اسکول ہے جہاں مائیں بہنیں نسلوں کو بلایا جاتا ہے, فحشاء سے دور کیا جاتا ہے, منکرات سے دور کیا جاتا ہے. کہتے 2 محرم شمر نے ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں, اور کہا کہ اگر خیمے نہیں ہٹاؤ گے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اور خود آئیں گے اور خیموں کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. عباس علمدار نے جیسے سنا فرماتے ہیں ایسا غیظ و غضب, تلوار کو نیام سے نکالا اور زمین پر غازی عباس نے خط کھینچی. فرمایا ہے کسی میں جرت عباس کے ہوتے ہوئے خط کو پار کر کے دکھائے کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس خط سے پار ہو اور تمہاری اتنی جرت تم نبی کی نواسیوں کے خیموں پہ ہاتھ ڈالو, تم سیدانیوں کے خیموں پہ ہاتھ ڈالو. بی بی زینب فرماتی ہے شور شرابہ, میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی, اب عبداللہ الحسین میرے بھائی خیمے میں آئے, دیکھا چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں, کہ بہن قربان جائے شریکت الحسین ہے زینب, کہ حسین جب پریشان ہوتے تھے تو کسی اور کے پاس نہیں, زینب کبریٰ کے خیمے میں جاتے تھے. فرمایا حسین کوئی پریشانی ہے بھائی؟ فرمایا بہن زینب سنا تو ہوگا عباس نے خط کھینچی ہے اور دشمن نے حکم دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. کہا جی حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت کہ ہمارے خیموں تک آئے, ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں, جب تک عباس سے کوئی نہیں آئے گا. فرمایا جی زینب میں جانتا ہوں میرا شیر کھڑا ہے, لیکن زینب میں یہ چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں, ابھی میں جنگ نہیں چاہتا. تو فرمایا حسین بھیا
اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ عباس کو کہیے. آج تک عباس نے آپ کو نہ کہا؟ آج تک عباس نے منع کیا؟ فرما نہیں بہن زینب، آج تک منع تو نہیں کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے. سمجھی نہیں حسین. فرما بہن زینب یاد ہے حسن کے جنازے کو لے کر جا رہا تھا نانا کے ساتھ دفنانے کے لیے. ان امتیوں نے حسن کے جنازے پہ تیر چلائے تھے کہ ہم دفنانے نہیں دیں گے نواسے کو نانا کے ساتھ. اس وقت میرے عباس کو بڑا جلال تھا. تلوار نیام سے نکالی کہ مولا ان کی اتنی جرت کہ حسن کے جنازے پہ بھائی کو تیر مارے. کہ جنگ کرنے والا تھا. میں نے عباس کا ہاتھ تھاما. میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا. کہ رک گیا میرا شیر. کہ زینب جب مدینے میں دربار میں بلایا اور مجھ سے بیعت مانگنا چاہ رہا تھا اور میں نے مجھ سے بے احترامی کی اور اس نے آواز کو بلند کیا مجھ سے، تو عباس دربار سے باہر تھا، دوڑا دوڑا آیا، تلوار نکالی. مولا ابھی کہو سر قلم کر کے قدموں میں پھینکوں. میں نے پھر ہاتھ پکڑا. عباس یہاں نہیں کربلا. کہ زینب جب حر نے میرے راستے کو روکا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، اتنا جلال تھا عباس کو، تلوار نیام میں نکالی. میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا. کہ زینب اب کیا کہہ کر روکوں؟ اب تو کربلا بھی آ گئی. کہ بھیا پریشان نہ ہو، میں عباس سے بات کرتی ہوں. مولا حسین خیمے سے گئے. کہ اماں فضا ہمارے بنی ہاشم کو تو بلانا. فضا کہتی ہے میں نے خواتین بیبیوں کے خیموں کی طرف سے آواز دی عباس سے علمدار. کہ جیسے غازی عباس نے سنا کہ خیموں کی طرف سے آواز آئی ہے سمجھ گئے کوئی بلاوا ہے. کہتی میں دور سے دیکھ رہی تھی، آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں خون جمع تھا، تلوار نکالی ہوئی تھی. اس خط پہ کسی اور کو کھڑا کیا اور میری طرف آئے. جی اماں فضا. علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں. کہ جیسے سنا نا تھوڑی دیر رکے، ماتھے سے پسینے کو پہنچا، آستینوں کو سیدھا کیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی لالی چلی جائے، تھوڑی چہل قدمی کی، پھر خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جی آقا زادی. عباس اندر آؤ. خیمے کے اندر گئے، ایک نمازی کی طرح زانوے ادب لگا کے علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھ گئے، سر جھکایا. جی بی بی. عباس میں نے سنا ہے خط کھینچی ہے. سر ہلایا. جی بی بی. بی بی میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت آپ کے خیموں پر آئے؟ کس کی ضرورت کہ دشمن خیموں کو اکھاڑے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ اطمینان سے بیٹھے. میں نے لکیر کھینچ دی ہے، دشمن کو للکارا ہے کسی میں ہمت تو آگے بڑھے. جی عباس جانتی ہوں، تجھ جیسے شیر کے ہوتے ہوئے کون آئے گا عباس؟ عباس دشمن کو للکارا ہے، تیرا وقار ہے، تیری عزت ہے، تیری زبان ہے، تو لشکر کا سپہ سالار ہے. لیکن عباس ایک بات ہے، حسین چاہتے ہیں کہ ہم ابھی خیمے ہٹا دیں. لیکن عباس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، قاسم کو بھیج دیتی ہوں، تجھے سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. جانتی ہوں دشمن بڑا ذلیل اور بدبخت ہے. عباس مذاق اڑائے گا نا تیرا کہ خط کھینچی تھی عباس، للکارا تھا عباس، اب کیا ہوا؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اکبر کو بھیج دیتے تو بہن کے ساتھ بیٹھ جا، دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جانتی ہوں عباس تیری بھی تو عزت ہے، تیرا بھی تو بھرم ہے نا عباس. کا اتنا کہنا تھا غازی کھڑے ہو گئے. کبھی بھی بہت دیر سے سن رہا ہوں کہہ رہی ہیں میری عزت ہے، میرا بھرم ہے. عباس تو نے خط کھینچی ہے. فرمایا بی بی اگر حسین نے کہا ہے عباس ہوتا کون ہے؟ خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے لکیر مٹاؤں گا.
مرضی حسین کا نام ہے عباس. یہ فرش عزا یہ بنانے کے لیے آئی کہ امام کا کلام، امام کا حکم زمین پر نہ آئے. اس قدر مطیع بن جاؤ کہ رجز پڑا واللہ لو قطعتما یمینی، خدا کی قسم میرے دونوں بازو کاٹ دو، لو حامیاً دینی، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کہ کون سا دین تھا؟ کہ وہ پانی کا مشک جو لے کر جا رہے تھے. کہ وہ عباس کا دین ہے؟ کہ ہاں، کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم حسین دین ہے. دلوں کو نجف لے جاؤ، کربلا لے جاؤ. اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ چھٹے امام جب زیارت پہ آتے تھے کہتے تھے روحی لکل فدا، میری جان تجھ پہ قربان ہو عباس. باب الحوائج، صاحب غیرت، سب سر نوک پہ تھے. یہ ایک سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں لٹکتا رہا. دلوں کو بین الحرمین لے جائیں. دعا کریں خدا آپ سب کو زیارت عباس علمدار نصیب کریں. السلام علی حسین حسین والا اولاد حسین والا اصحاب مجمع بہت سب مل کر السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کر السلام میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازو کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی آیت اللہ کشمیری کا زمانہ تھا کچھ ازادار آغا کشمیری کے پاس گئے فرمایا قبلہ قبر عباس کی مرمت کرنی ہے کچھ مزدور بھیجیے آغا کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا
قبر اصلی پہ گئے، امامہ اتارا، جورابیں اتاری، قبر عباس کو بنانے لگے۔ ایک مومن نے سوال کیا، آغائے کشمیری، میں نے ہر ذاکر سے سنا ہے عباس کا قد بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زین سے نیچے آتے تھے۔ کا قبلہ جس کا قد اتنا بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنے کیوں ہے؟ قبلہ یہ عباس کی قبر نہیں، چھوٹے بچے کی قبر لگتی ہے۔ فرمایا تو نے یہ تو سوچا قبر چھوٹی ہے، لیکن تو نے یہ کبھی نہیں سوچا کہاں حسین کی قبر، کہاں عباس کی قبر، یہ بدن اپنے مولا سے اتنا دور کیوں ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں چچا کا لاشا اٹھانے گیا تھا، لیکن اے مومن جب لاشا اٹھانا چاہتا تھا، جب سینے کے نیچے ہاتھ دیا سینہ اوپر ہو گیا، جب قدموں کے نیچے ہاتھ دیا قدم اوپر ہو گئے، فرمایا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ابا کا دامن بچھایا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنائی، جب سکینہ نے کٹے ہوئے بازو دیکھے فرمایا چچایا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گے، پورے راستے بچی نے پانی نہیں مانگا۔ بچوں کو بڑا بھروسہ تھا عباس پہ، بہنوں کو بڑا بھروسہ تھا کہ چادریں محفوظ ہیں جب تک عباس موجود ہے۔ چھوٹی سی روایت ہے، فرماتے امام حسین کی خدمت میں آئے، فرمایا مولا قد ضاق صدری، مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا۔ کبھی چھوٹے بچے میرے دامن کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں چچا بڑی پیاس لگی ہے، مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، ادب سے سر جھکایا، کہنے لگے مولا اب کوئی لشکر نہ رہا، نہ حبیب رہے نہ علی اکبر رہے نہ قاسم رہے، ٹھیک ہے عباس میں حسین نہیں روکتا، لیکن عباس جانتے تو زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ ہے، مجھے ڈر ہے تیرے جانے کے بعد بیویوں کے حوصلے نہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا عباس پہلے زینب سے اجازت مانگو، مگر زینب کہنے کو بول دے میں حسین نہیں روکوں گا۔
خیمے کے در پہ آئے، آقا زادی اجازت، بی بی زینب نے اجازت دی، زانوے ادب لگا کے بیٹھے، کہتے ہیں بڑی حسرت سے عباس کے چہرے کو دیکھتی رہی، بڑی دیر بی بی زینب نے کچھ نہیں بولا، آخر میں کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا، جی میری آقا زادی، فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، شام کا وقت تھا، بابا نے فرمایا حسین رات ہونے دو، بازاریں بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹی زینب کو لانا۔ عباس دکان بند، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آئے، میری اونٹ کی مہار کو تھاما، عباس ابھی سواری چلی تھی، بابا نے کہا زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار آواز بڑھا دیں، آواز کم ہو رہی ہے، کہ زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہیں، سواری پھر آگے بڑھی، پھر بابا نے کہا زینب بیٹا ذرا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب تیسری مرتبہ کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہنے لگے زینب بیٹا غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں، چوک مجھے کیوں دکھا رہے ہیں، حسن کو دکھائیے، حسین کو دکھائیے۔ عباس بابا نے میری سواری رکھی، کہا زینب کلائی آگے بڑھانا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، رو کر کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر سے چادر لوٹ جائیں گے۔ بس آخری جملے مجھے نہیں پتا عباس پہ کیا گزرے ہوگے۔ فرمایا عباس میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا بابا امام ہو، علم غیب جانتے ہو، لیکن زینب ایک چھوٹا سا سوال کرے گے، غیرت مند فرش عزا پہ بیٹھے ہو، کہنے لگی، میں نے کہا بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو،
اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے, اللہ نے مجھے حسن حسین دیے. ابا سنو بابا نے کیا کہا زینب حسن نہ رہیں گے, حسین نہ رہیں گے. اب سنیں گے کیسے خدا حافظ کیا. کہنے لگی عباس کھڑا ہو جا, دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالے, رو کر کا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بدلنے کا وقت قریب ہے, میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے. ماتم حسین